یا سیدی اس وقت میں فلسطین کے بالکل قریبی ملک اردن جارڈن سے بول رہا ہوں. یہاں پر یا سیدی ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ذریعے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بہت ساری امداد کا سامان بھیج رہے ہیں. ابھی کچھ کھانے پینے کا سامان بھیجا ہے، آٹا بھی بھیجا ہے اور مزید راشن بھیجا ہے، اور آگے جا کے انشاءاللہ میڈیکل کی سہولیات، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ وہاں ان دکھیارے مسلمانوں کے گھر بنانا اور انشاءاللہ یتیم خانہ مدنی ہوم بنانے کا بھی ارادہ ہے. اس کے لیے یہاں کے حکام سے بات چیت ہو رہی ہے. یہاں کے سب سے بڑے جو ادارے ہیں جس میں وزارت اوقاف ہے اور دارالافتاء جو یہاں کا سب سے بڑا ہے، ان کے سب سے بڑے مفتی صاحب جو ماشاءاللہ پچھلے دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی آئے تھے، آپ کی زیارت بھی انہوں نے کی تھی، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. MOU سگنیچر بھی ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ ہم دونوں ادارے مل کے کام کریں گے. تو اس میں انشاءاللہ پھر یتیم خانہ بنانے کا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے. یہ سیدھی گزارش یہ تھی کہ دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنا اس کی کیا فضیلت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا اس کی کیا فضیلت ہے، اور کیا ہمیں اپنے ہی خاندان یا اپنے ہی علاقے والوں کی مدد کرنا چاہیے، یا دنیا میں اور بھی کہیں مسلمان پریشان ہو تو ان کی مدد کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی نوازیے گا اور برائے کرم اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیں. اللہ اللہ. آج الحمدللہ رجب شریف 1446 ہجری کی 27ویں رات ہے، اور ہم جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے جمع ہوئے. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. تو آج کی 27ویں شب کی مناسبت سے اربعین اتار قسط دوسری پیج نمبر 27 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 27. تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب پاک کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ FGRF اپنا کام دکھا رہی ہے جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ غزہ اور فلسطین کے دکھیارے جو مسلمان ہیں ان کی بھی خدمت میں کوشاں ہے. اللہ کی رحمت سے وہاں بھی ایک کافی دن ہو گئے، بلکہ شاید چند ماہ سے وہاں بھی خوب اناج تقسیم ہو رہا ہے، کپڑے وغیرہ جو بھی مطلب ضروریات زندگی ہے ان کی مطلب ترکیب کی کوشش جاری ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ قبول فرمائے. اور خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی کہ جو وہاں فزیکلی اپنی خدمات دے رہے ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو مالی تعاون کر رہے ہیں. مالی تعاون کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے، اور مال بھی خود بخود کھانا بن کر کسی کے پیٹ میں نہیں چلا جائے گا. پہنچانے والے بھی چاہیے، پکانے والے بھی چاہیے وغیرہ. یہ سب مل جل کر اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں، اور ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا بھی چاہیے، اور اس کے واقعی فضائل بھی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے شہر میں ہی خدمت کریں، اپنے محلے میں ہی خدمت کریں، بلکہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہوں قرآن کریم کا اعلان موجود ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو ہمارے بھائی دنیا میں جہاں بھی ہوں اگر وہ دکھی ہیں تو ہم سے بن پڑے تو ان کا دکھ بٹانا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. کہ مسلمان جو ہے نا سارے کے سارے یہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک بدن کی طرح، کہ اس کے کسی بھی عضو کو تکلیف ہوگی، چاہے انگلی کوئی تکلیف ہو
انگلی کے پوروے کو تکلیف ہو، سارا بدن جو ہے اس کو محسوس کرے گا. تو یہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہو تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا نوٹس لے کہ یہ ہو غلط رہا ہے، میرا بھائی تکلیف میں ہے، کاش میں اس کی تکلیف دور کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتا. اور اس کے بڑے یعنی ثوابات بھی بیان ہوئے. شیخ عبداللہ جیبائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا کامل اور زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں. پھر ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار 1000 سونے کی اشرفیاں آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے، یہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں. یہ ہمارے پیر و مرشد غوث پاک اتنے سخی تھے اور غریبوں سے اور بھوکے پیاسوں سے اتنی ہمدردیاں فرماتے تھے، اور جو آتا تھا وہ رائے خدا میں لٹا دیتے تھے. تو کاش ہم بھی غوث پاک کے چاہنے والوں میں سے تو ہیں، دعویٰ تو ہے، کچھ کر کے بھی دکھائیں. میرے مرشد غوث پاک کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے. یہ حدیث پاک تو بخاری شریف کی ہے، جبکہ مسلم شریف کی روایت میں مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح، جب جسم کا کوئی عضو کوئی پارٹ بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے. بے خوابی مانے نیند نہ آنا، سارے بدن جو ہے اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اسے نفع پہنچائے، یعنی فائدہ پہنچائے. حوالہ مسلم صفحہ 931 حدیث نمبر 5731. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. تو غریبوں کی مدد کرنا، ان کی حاجت براری کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تم اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرنے لگو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کلنا رحیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دوست پر رحم کرنا مراد نہیں بلکہ عام رحم دلی مراد ہے. تو غزہ اور فلسطین کے دکھیارے مسلمانوں کی امداد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے خزانوں کا منہ کھولیں. آج ویسے ہی بڑی خوشی کی رات ہے، جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی رات ہے، مسیلے جمع بھی ہوئے. تو جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تب بھی خیرات کرنا مناسب ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. تو FGRF کے ساتھ FGRF کا ہاتھ بٹائیں، یہ آپ کا تعاون کرے، آپ ان کا تعاون کریں. آپ کا تعاون ان کو مال فراہم کرنا، سامان فراہم کرنا، اور ان کا تعاون یہ ہوگا کہ دکھیاروں تک پہنچانا. دونوں ایک دوسرے کا یوں تعاون کریں گے. تو ہمت کیجیے اور تعاون کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دکھی مسلمان بھائیوں کی امداد کریں. یہ جو باکس دکھائے جا رہے ہیں جو کنٹینر پر لوڈ ہوں گے، تو یہ ایک باکس جو ہے یہ $40 کا ہے،
اور ایک کنٹینر میں 640 جو ہے یہ باکس آتے ہیں، اور اس کی جو قیمت ہے پاکستانی وہ 76,80,000 بنتی ہے۔ 2 کنٹینر جو گئے یہ $1.5 کروڑ سے زیادہ کے ہیں، تو ایک باکس جو ہے یہ $40 کا ہے۔ چلیے آپ کو ماشاءاللہ فگر بھی مل گیا، 40 کا عدد بھی بڑا پیارا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری عمر 40 سال کی جب ہوئی تو اعلان نبوت، اظہار نبوت کا حکم ملا تو اللہ پاک کی طرف سے پہلی وحی 40 برس کی عمر میں آپ پر نازل ہوئی۔ تو ہمت کیجئے، ایک کنٹینر، 2 کنٹینر یا جو بھی مطلب آپ دے سکتے ہیں، جتنا بھی اس میں تعاون کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زندہ باد۔